الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہر ایک نبی نے اپنی محنت کی، ایمان والی محنت کی. جب وہ نبی اپنا کام پورا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو وہیں روک دیا اور وہ محنت کا سلسلہ آگے نہیں چلا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھیجنے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امت آتی گئی، نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، اپنا پیغام سناتے گئے. آخر میں امام الانبیاء، فخر رسول، شہنشاہ بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کی، دین لوگوں کو سمجھایا، بتایا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہی کام اپنی امت کے سپرد کیا کہ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت سیکھی ہے تو دوسروں تک سکھا دو. اگر ایک کلمہ آپ کو آتا ہے تو دوسروں تک کلمہ بتا دو. اگر الحمدللہ آپ سے آتی ہے تو دوسرے تک سکھا دو، دوسرے کو سکھا دو. یہی دین کی محنت اور یہی دین کا کام رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر اور نبی کے طریقے کے اندر رکھی ہے. اور اگر کامیابی نہیں چاہتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر، اپنی بڑائی کے اندر وقت گزار دیا، جب اس کی پکڑ آئے گی تو کوئی نہیں بچا سکتا. نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ مال و دولت، نہ مارکیٹ، نہ گاڑی بنگلہ، نہ رشتہ دار، نہ عزیز و احباب، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں بچا سکتا. آج میرے دوست ہمارے احوال دیکھو، ہمارے طریقے دیکھو، ہمارے افعال اور ہمارا کردار دیکھو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس حال پر چھوڑ کر گئے تھے، آج امت اس حال پر نہیں ہے. نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، سنتوں پر عمل ہم نہیں کرتے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانا کس طرح کھایا کرتے تھے، نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، اپنے رہن سہن کے اندر ہمارے نبی کون سا طریقہ اختیار کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کپڑا کیسا پہنا کرتے تھے، ہمارے نبی کے چپل کیسے ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کا چلنے کا انداز کیا تھا، ہمارے نبی کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا. اگر مجلس کے اندر، محفل کے اندر 4-5 آدمیوں کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، اس وقت ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، آج ہمیں معلوم نہیں. میرے دوستو، بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہودیوں کو اپنے نبی کے طریقے، حضرت عزیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے معلوم ہے، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہے، ہندوؤں کو اپنے بھگوان اور اپنے دیوتاؤں کے نام معلوم ہے. اگر کسی کو معلوم نہیں تو آج ہم مسلمان ہیں جو ہمیں اپنے نبی کے طریقے معلوم نہیں. آج ہم مسلمان ہیں، نبی کی امت میں کہلاتے ہیں، لیکن نبی کے
طریقے رہن سہن، نبی کا ادوار، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کی رفتار، نبی کی بول چال ہمیں پتہ نہیں۔ آج میرے دوستوں، کام کرنے والے اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، بزنس کرنے والے اپنے بزنس میں مشغول ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص ایک ٹھیلے کے پاس سے ایک اللہ والا گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس ٹھیلے والے سے پوچھ لیا، تم کس کی امت کے اندر ہو، تم کس کی امت میں ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہم کانگریس کی امت میں ہیں۔ اس وقت کانگریس کی حکومت تھی۔ بتاؤ، جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہوگا ہم کانگریس کی امت میں ہے یا دوسرے کی امت میں، اسے نبی کا طریقہ کیا پتہ ہوگا؟ یہ حالات ہیں۔ اگر کسی مارکیٹ کے پاس سے گزر جاؤ، وہ دھوکہ دینے میں سب سے فاسٹ ملے گا، سب سے تیز ملے گا، دوسروں سے پیسے کھینچنے میں سب سے اعلیٰ ملے گا، سب سے افضل ملے گا۔ لیکن جب باری آئے گی نماز سنانے کی، جب باری آئے گی قرآن پڑھنے کی، جب باری آئے گی کلمہ سنانے کی، تو سب سے پیچھے وہی ملے گا۔ آج ہم نے اپنی مارکیٹوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ تو بنا لیا، لیکن اسلام اور دین کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہم نے اپنی مارکیٹوں کے اندر دنیاوی چیزیں تو استعمال رکھ لی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، جو ہمارے نبی طریقہ دے کر گئے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں، دین کی خاطر صحابہ نے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ میں ایک واقعہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے اس کام کو، تبلیغ کے کام کو، دعوت کے کام کو، لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، نماز یاد کرانے کے لیے اور کلمے کو درست کرانے کے لیے تبلیغ کا جماعت کا کام شروع کیا، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ جماعت میں جایا کرو، کچھ لوگ مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام کے اندر لگے رہے، اللہ کے حکم کو پہنچاتے رہے، لوگوں کو دین سکھاتے رہے، نماز سکھاتے رہے، ان کے کلمے کو درست کرانے کی فکر کرتے رہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا تھا۔ میں نے آٹے کے ڈبے میں سے تھوڑا بہت آٹا نکالا اور نکالنے کے بعد اس کا پیڑا بنا کر اپنے ہاتھ پر رکھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میرے رخسار پر اشک جاری تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے کہ آج حالت یہ آ گئی، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ، میں نے اپنا کھانا بند کر لیا صرف تیرا دین سکھانے کے لیے، اپنا آنا جانا روک دیا صرف تیرے دین کی خاطر، میں نے اپنے بچوں کا کھانا بند کر دیا صرف تیرے دین کی خاطر۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک کمرے کے اندر چلے گئے، وہاں مصلی پڑا ہوا تھا، مصلی پہ جا کر سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالی سے رو رو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، تیرے دین پہنچانے کے لیے، تیرے بندوں کو کلمہ سکھانے کے لیے، تیرے بندوں کو ایمان کی محنت کے لیے، تیرے بندوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ جاری کیا تھا، ایک سبیل نکالی تھی، ایک راستہ نکالا تھا، ایک راہ نکالی تھی، اس میں بڑی پریشانی آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، میرے بیٹے، آج کے بعد اس گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں آئے گی، موت کا فرشتہ تو آ سکتا ہے لیکن رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہم مرکز کے اندر جاتے ہیں، وہاں کھانا ہوتا ہے، آج ان لوگوں کی دعا ہے، ان کی دعا ہے، آج یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک اللہ والے نے دین کی خاطر ساری پونجی لگا دی، سارا سرمایہ لگا دیا، ساری دولت لگا دی۔ آج ہم اپنے گھر میں رہ کر بھی 1 گھنٹہ روزانہ دینے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، نکالنے کے لیے تیار نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندے تو نے جو چاہ مانگا، جو تو نے چاہ وہ ہوا۔ جب تجھے ضرورت پڑی تجھے بزنس بھی ملا، تجھے گاڑی بھی ملی، بنگلہ بھی ملا، تجھے ہر چیز کی فراوانی ملی۔ جب شادی کے قابل ہوا تو ایک عورت کو تیرے حوالے دو الفاظ پڑھ کر دیا۔ جب تجھے بچوں کی خواہش تو نے بیٹی مانگی تو بیٹی ملی، بیٹا مانگا تو بیٹا ملا، تجھے دنیا کی ضرورت پوری ہو گئی تیری۔ اب تو نے مجھ سے جو کچھ مانگا وہ میں نے تجھے دے دیا۔ اور میرے بندے بھول نہ جانا میں تجھ سے بھی کچھ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے مجھے تجھ سے کچھ نہ چاہیے، لیکن صرف 5 وقت 15 منٹ تو میرے گھر کے اندر میرے دربار میں حاضر ہو جا، تو میں تیری ضرورتوں کو ایسا پورا کروں گا کہ کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور مہربانی کا ہی معاملہ کرتا، اپنے بندوں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، آج ہماری ایمانی حالت اتنی ڈگمگا گئی، اگر حالات بگڑ جائیں، اگر حالات خراب ہو جائیں تو میرے دوست ہم اسلام سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ آج وہ حالات چل رہے ہیں، ہم 5 وقت کی یا مہینے میں 4 ٹائم کی جمعے کی جو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان پہ محنت کرنی پڑے گی، ایمان کو بنانا پڑے گا۔ آج یہ تمہیں مسجدیں نظر آتی ہیں، مرکز نظر آتے ہیں، مدرسے نظر آتے ہیں، یہ خانقاہیں نظر آتی ہیں، یہ علماء پڑھنے والے پڑھانے والے، یہ نماز مسجد میں آنے والے نظر آتے ہیں۔ میرے دوست یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ یہ ہمارے بڑوں کی دعا کا اثر ہے۔ آج ان لوگوں نے کیسی محنت کی ہے، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، تو آج دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ میرے دوستو تھوڑا بہت دین حاصل کر لو، تھوڑی سی دین پر محنت کر لو۔ دنیا کے اندر محنت کرتے کرتے قبر کے اندر پیر لٹک چکے ہیں، اب تھوڑا سا دین پر محنت کر لو تاکہ قبر کے اندر جانے کے بعد تھوڑا سکون ملے۔ اگر قبر کے اندر بھی جانے کے بعد سکون نہیں ملا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ قبر کے اندر کون سا بزنس ہے، یا قبر کے اندر کون سا اے سی ہے، کون سا فین پنکھا چلے گا؟ اگر میرے دوستو چاہتے ہو کہ اللہ تعالی ہمارے قبر کو گل گلزار بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، تو میرے دوست تھوڑی بہت نیکیاں کر لو۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، سب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لو تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگی بنا دے۔ بھئی جب ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، جبھی تو معاف کرے گا۔ اگر ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کے سامنے اس کے کمپنی میں آپ جو ہے فیکٹری میں غلطی کر دیں اور معافی نہ مانگیں تو بتاؤ وہ راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کا ایک آدمی، معمولی سا آدمی راضی نہیں ہوتا غلطی مانگے بغیر، غلطی مانے بغیر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیسے راضی ہوگا؟ میرے دوستو یہ مسجدیں نظر آتی ہیں، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی برکتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ڈھانچہ تیار کر دیا۔ یا نہیں کہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے؟ اور یہ چیز جو ہے کام ایسی جگہ آئے گی جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آپ مسجد کے اندر 10 منٹ 20 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی برکت آپ کے گھر تک پہنچے گی، آپ کی فیکٹری تک، آپ کی دکان تک پہنچے گی، اور آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو یہ برکت قبر کے اندر نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ بس جتنا اس نے عمل کر لیا اتنا ہی اس کو ملتا ہے، اس سے آگے نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے قبر کے اندر سکون ملے، تم یہ چاہتے ہو مرنے کے بعد تمہارا ثواب جاری رہے، تم یہ چاہتے ہو مرنے کے بعد تمہارے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو قبر کے اندر جنت کی ہوا آئے، جنت کی نعمتیں نظر آئے، تو فرمایا تم اپنے لیے تیاری کر لو۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ اسی اسلام کو، دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا بہت مختصر ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے۔ 60-70 سال کے اندر آدمی آتا ہے اور چلے جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 60-70 کے بعد جب زندگی شروع ہوتی ہے آخرت کی، بہت لمبی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ آپ اس کے لیے اتنی ہی تیاری کرو جتنا لمبا سفر ہے۔ آپ دلی سے بہار کو جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں یا کہیں دوسری جگہ پر جاتے ہیں، تو میرے دوستو کتنی ساری چیزیں تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ہر آدمی تیاری کرتا ہے، کھانے کے لیے بھی ہو، پینے کے لیے بھی ہو، ناشتے کے لیے بھی ہو، بیٹھے بیٹھے من نہیں لگ رہا کچھ چاپنے کے لیے بھی ہو۔ اور جب قبر کا سفر شروع ہو جائے گا، کوئی کام چاپنے والی، کھانے والی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کیا نظر آئے گا؟ جو اعمال کیے ہوں گے وہی نظر آئے گا۔ اگر گناہ کیے ہوتا ہتھوڑا لے کے فرشتے کھڑے ہوں گے، بجاؤ کہ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی، مارتے رہو۔ ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی، تو فجر سے ظہر تک مارو۔ عصر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی، ظہر سے عصر تک مارو۔ اللہ اکبر۔ جب پولیس کے پٹے پڑتے ہیں تو آدمی کو نانی نظر آتی ہے، جب فرشتے کے پٹے پڑیں گے وہاں، اور جب گرد لگیں گے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور فرشتے ماریں گے، تو میرے دوستو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بہت خطرناک ہے اللہ کی پکڑ۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنے لیے ایسا انتظام کر لو کہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے اپنے بچے کو کسی دوسرے کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، کیسے بنائے گا حافظ قرآن؟ اس کی مدد کر دی، پیسوں کے ذریعے سے، کھانے پینے کے ذریعے سے، خرچے کے ذریعے سے، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی راستے میں یا کہیں پانی کی ضرورت ہے، کوئی نل لگوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، یا پانی کی ٹوٹی ٹنکی وغیرہ لگوا دی، فرمایا جب تک وہ چیز رہے گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کوئی مسجد بنوا کر چلا گیا، کوئی مدرسہ بنوا کر چلا گیا، یا اس کے اندر پیسے لگا کر چلا گیا، جب تک وہ چیز کھڑی رہے گی، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور نماز ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے بھائی؟ تو سبھی حضرات تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر اوپر کام چل رہا ہے، پتہ ہے نہیں پتہ؟ کچھ لوگوں کو پتہ، کچھ کو نہیں پتہ، کیونکہ اوپر جا کے دیکھا نہیں۔ تو سبھی حضرات تعاون کریں گے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے؟ ہاں سب بولو۔ تو کون کون ساتھی کتنا دینے کے لیے تیار ہے؟ بول دو، اپنی مرضی سے ادھر سے بھیج دو۔ اس وقت مسجد کے اندر کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرو بھائی، جتنا ہو سکے دو۔ اور قصاب پر ہمیں اجتماع بھی ہے 25، 26، 27 کا۔ فیروز بھائی 200 روپے، 2 کٹا سیمنٹ۔ فیروز بھائی 2 کٹا سیمنٹ۔ بولو بھائی، اور تمہارے فائدہ ہوگا میرے دوست، یہ چیز آخرت میں کام آنے والی ہے۔ مسجد کا کام ہے، یہ ہمارا تمہارا کام نہیں ہے بھائی۔ دو، تھوڑا تھوڑا دو، سب دو، کوئی خالی نہ رہے۔ اوپر والے بھی دو، دوسری منزل والے، تیسری منزل والے، سب دو، کیونکہ مسجد اور مدرسوں کام جو ہوتا ہے آپ کے تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ہی نہ دیں گے تو کہاں سے تعاون ہوگا؟ اور اگر یہاں کی حالت دیکھی جائے تو تنخواہ نکلنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کام تو دور کی بات، تنخواہ نکلنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دو مؤذن صاحب اور ہم امام، خرچہ بہت ہے، آمدنی کم ہے، باہر سے جمعے کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے۔
اگر کہ آدمی ایسا ہے یا اس طرح کا ہے خود اپنا کام خود کرا سکتا کھڑے ہو کر تو کرا دو، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کرا سکتا تو کم سے کم جتنا بھی ہو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ ہو، جلدی کرو بھائی جلدی، ٹائم بھی ہونے والا، آسان کرو۔ جب مسجد کے لیے مانگا جائے تو پیچھے نہ رہا کرو، چاہے 50 دو، 10 دو، 2 ضرور۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دیں، کوشش یہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ دیں۔ اللہ کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر ٹوٹی خراب ہو جائے یا پائپ خراب ہو جائے یا فین یا بلب خراب ہو جائے تو ایسا بلب لاتے ہیں جو اس کی گارنٹی ہو، وارنٹی بھی ہو ساتھ میں، اور بہترین۔ اور اگر شام کا وقت ہو گیا اور بلب خراب ہو گیا تو اگر شام سے پہلے اندھیرے سے پہلے نہیں آیا تو بھی خیر نہیں ہے، تو گھر میں سے اپنے گھروں کے کام ہمارے اتنی جلدی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے کام کئی دن تک رکے رہتے ہیں، نہیں رکے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خوب خرچ کریے، اور اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ دیا تو کھڑے ہو کر خود مدد کریے اور خود بنوائیے۔ اگر نہیں آ سکتے اپنے بندے کو بھیج دیجیے تاکہ وہ آپ کے بدلے کام کرا کے چلے جائے۔ اور کسابپور کا اجتماع بھی ہے 25، 26، 27 میں 8 بجے دعا ہو جائے گی، صبح 8 بجے دعا ہو جائے گی، صبح 8 بجے دعا ہو جائے گی۔ تمام حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے پیسے کو جن لوگوں نے دیے ہیں پیسے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ خوشحالی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، دینے کو، سننے کو، کہنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔